6 سال کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ پھر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، نمبر گیم کی بات آتی ہے، الزامات لگتے ہیں، پیسوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہے کیا سینٹ میں ایسی چیز کہ جو اتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آنے کے لیے؟ آپ خود بھی رہ چکے ہیں، ہاؤس کے ممبر بھی تھے آپ، کہ اس میں اٹریکشن ہے کیا؟ کیا چیز لوکریٹو ہے؟ دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے فواد صاحب کہ ہم آزادی کے 73 سال کے بعد اور آئین کے بننے کے 48 سال کے بعد آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہاؤس کیا ہے اور اس میں کیوں اس طرح کا جو ہے معاملات چلتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی بدنام ہوتی ہے، سیاست دان بھی بدنام ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ہے کہ اب ہم نے جب ہم گئے تھے سینٹ میں 2015 میں، اس وقت بھی یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک جو کمیٹی آف دی ہول جو ہے وہ بنی تھی، رضا ربانی صاحب کے جو ہے اس وقت وہ چیئرمین تھے، اس وقت بھی یہ بنی تھی اور اس میں یہ ڈسکس کیا تھا۔ آئی واز آلسو ون آف دی اسپیکر۔ 3 دن اس کے اوپر مشاورت ہوئی تھی، اینڈ ایوری بڈی واز آف دی اوپینین کہ اس ہاؤس کو جو ہے اس کو عزت دلانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو یہ کاروبار ہو گئے اور جو سوداگر اس میں آ گئے ہیں، ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ چونکہ یہ اپر ہاؤس کہلاتا ہے، اس لیے پاکستان کی عزت اس سے جو ہے تو وابستہ ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری ریکمنڈیشن وہاں تھی، اینڈ ون آف دی ریکمنڈیشن واز کہ اینڈ دا میجر ون واز کہ یہ جو ہے اس کو جو بیلٹ ہے اس کو اوپن کیا جائے، اینڈ دی پارلیمانی لیڈرز should be able to see that جو جس نے بھی ووٹ ڈالا ہے، تاکہ یہ کاروبار اس میں جو ہے جو کہ سیاست میں آ چکا ہے یہ ختم ہو۔ یہ ایک رچ مین کلب کی طرح سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، they want to enter here because they want to have that prestige وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسے فنڈز نہیں ہے، لیکن because of their entry and then بات یہ ہے کہ جی جو اتنا پیسہ خرچ کر کے آتا ہے وہ ایک موٹو سے آتا ہے، اور وہ اس کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام کو استعمال کر کے اس سیٹ کے جو ہے اس کی جو عزت ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ مانیٹری اٹھائے، بینیفٹ یا اس کی اپنی وجہ سے فیملی کو؟ پورے جی، تو یہ جی، اور اس کی وجہ سے پورا ہاؤس جو ہے وہ وہ بدنام بدنام ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اچھا تو سینیٹر صاحب، جی کیونکہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہے، پہلے جو فاٹا تھا، اس دفعہ فاٹا کا انتخاب نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہوتا تھا کیونکہ ممبران کی تعداد کم تھی تو وہاں پہ زیادہ ہوتا تھا۔ بلوچستان میں بھی کیونکہ یہ ہے کے پی کا بھی کافی نام لیا جاتا ہے، اور پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہینڈ ہوا تھا نا، پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر یہاں سے، بلکہ 3 بنتے بنتے رہ گئے، تیسرے جو تھے، تو جی وہاں پہ بھی ایکشن بالکل۔ لیا آپ کی جماعت نے۔ ابھی ایک اور ویڈیو آ گئی ہے، اب ویڈیو میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ تھا، لیکن اس لحاظ سے دیکھیں صرف نکالنا تو نہیں ہے نا، کرمنل کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جو اس میں پیسہ انوالو کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، اس کے خلاف سخت قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ فواد صاحب دیکھیے، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس میں دیکھیے کہ وی آر ون آف دی اونلی پارٹیز ان پاکستان کہ جو جس نے کہ اتنا سٹرن ایکشن جو ہے اپنے لوگوں کے اوپر لیا کہ جسٹ بیفور الیکشن۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ جو ہے جو 20 ایم پی ایز ہم نے نکالے تھے، وہ آل الیکٹیبلز، اور ان کو نکالنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو ڈومیسائل کی جو سیاست ہے وہ ہماری پارٹی لے کر آئی ہے، یعنی کہ جس پارٹی کو جو ٹکٹ ملے گا جس بندے کو، he should be a bona fide citizen of that province۔ ہمارے سے بہت سارے لوگ جو ہے ناراض ہوئے، بہت سارے جو ہمارے ایسے خواتین تھی اور ایسے اشخاص تھے جو کہ جب ہم الیکشن میں آئے تھے اس وقت ان کا خیال تھا کہ ان کو بھی سینٹ کی سیٹ ملے گی، لیکن نہیں ملی۔ تو بات یہ کہ یہ دیکھیں، یہ تو ایکشن ہم نے لیے، اب اس طرح کی کوئی اور پارٹی دوسری نہیں ہے جو کہ ایکشن لیتی ہے۔ اچھا، لیکن اس اب دفعہ یہ ہے ابھی کہ آپ اب کا جس دیکھیں طرح آپ سے کا نام کمیشن دوبارہ بنا آیا ہے سینیٹر صاحب، آپ کا نام جی دوبارہ آیا، آپ پہلے بھی سینیٹ 2015 سے 2018 رہ چکے، 2021 تک، یعنی 6 سال آپ کے پورے ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی دوبارہ سے اپلیکیشن تھی، پروسیس کیسے ہوا؟ وائی یو ور سلیکٹڈ اس دفعہ دوبارہ؟ کیونکہ شبلی صاحب ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، خانزادہ صاحب ہیں وہ تو ظاہری بات ہے بعد میں آئے تھے، اور آپ یہ 3 ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ؟ ہم نے تو جی کوئی ہم سے اس دفعہ اپلیکیشن نہیں مانگی گئی، ہم سے کوئی نامینیشن نہیں مانگی گئی، ہم سے کوئی کسی طریقے سے کوئی بھی وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ خان صاحب نے خود جو ہماری کارکردگی ہے اس کو جائزہ لیا کہ ہو واز پرفارمنگ اور کس طریقے سے پرفارم کیا جا رہا ہے، اینڈ ہو شوڈ بی سینڈ بیک اگین ٹو دی سینٹ۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے سمجھا کہ میں کسی قابل ہوں اور میں وہاں پہ شاید کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کنٹری کے لیے، پارٹی کے لیے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پہ یہ کانفیڈنس ریپوز کیا
ایک دفعہ پھر سے سینیٹر صاحب وی بات سو یہ یو کہ ان دا یہ دیکھیے سینٹ، دیکھیں سینٹ میں آپ کی کارکردگی ہم نے دیکھی بھی، آپ کی سپیچز بھی، اور جو کمیٹیز کی میٹنگ ہے وہاں پہ بھی جو متحرک تھے وہ تو تھا ہی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، یعنی الحمدللہ یو آر انڈسٹریلسٹ اور آپ وہ کبھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تو کنسیڈریشن نہیں تھی۔ اور کبھی جو 2015 میں یا 18 میں کوئی پیسہ ویسا کسی نے مانگا آپ سے 2015 میں یا 2018 میں آپ کی نالج میں ہو کہ جی پیسہ چل رہا ہے؟ میں آپ کو ایک اچھا واقعہ سناؤں کہ جب یہ الیکشن ہمارا آیا تو میں چونکہ اس طرح سے پالیٹکس میں شامل نہیں ہوں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اور ایک دو پارٹیز کے بہت ہی زیادہ امیر جو ہے لوگ یہاں پہ جو ہے ان کو ٹکٹ مل گیا تھا، اینڈ دے ور آؤٹ، دے ور اسٹیشنڈ ہیئر اینڈ دے فل آف بیگ۔ تو میں نے خان صاحب کے پاس اپائنٹمنٹ لے کے میں گیا، ان کو میں نے کہا کہ جی میں ایک بات کرنے آپ سے آیا ہوں۔ تو وہ ایک آدمی گاڑی چلا رہے تھے، خان صاحب آگے بیٹھے تھے، خدا بخشے جو ہے وہ پیچھے بیٹھے تھے ہمارے نعیم الحق صاحب، نہیں اور میں ملک پیچھے صاحب، بیٹھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جی یہ جو ہے سلسلہ ہے، تو لگتا تو یہ ہے کہ ہم لوگ شاید لوز کر جائیں، لیکن میرے خاندان ہے، ایک عزت ہے، ایک عمر ہے، تو یہ مطلب آئی وڈ ناٹ لائک ٹو لوز، مطلب اس طرح سے کہ جس طرح سے آدمی بعد میں ہنسے میرے اوپر۔ تو ڈو یو تھنک آئی شوڈ بی اسپینڈنگ سم منی؟ تو انہوں نے مجھے گاڑی میں آگے میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا، مجھے کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے کہا جی اف آئی اسپینڈ منی تو آئی ڈو ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی، لیکن پھر بھی آئی کین اسپینڈ اے لٹل بٹ، لیکن اگر آپ ناراض ہو جائیں the respect for me which you have in your eyes, if I lose that I should rather not۔ تو گاڑی سے ایسے مڑ کے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا، there you are, there you are, I wanted to listen to this۔ تو this is what my party leader is، اور مجھے اس میں خوشی ہے کہ جو ہے نہ ہم نے پیسہ خرچ کیا، بلکہ جب وہ آئے اور ان کو کچھ معلوم ہوا تو میں اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوا تھا، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا محسن خیال کرنا، ناٹ ایون یہ جو ہے نا فروٹ کا کریٹ بھی کسی کو نہیں بھجوانا۔ تو مطلب ہی واز ویری ویری فرم ان ہز اوپینین، اینڈ ہی واز ویری فرم ود ہز لیڈر، اپنا جو ہمارے ایم پی ایس تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کے لیے شفافیت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خان صاحب کے جو ایکشنز ہیں ان کو جو ہے اس وقت جو ہے جس وقت کے پارٹیز جو ہیں ان کو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں کہ جی کیسے لے کے آئے اور ہم ڈر گئے اور ہمارے ووٹ نہیں آئیں گے اور ہمارے سیٹس نہیں آئیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ سپریم کورٹ نے کوئی اس کے اوپر اوپینین دے دی اوپن ووٹ کے لیے، اٹ ول بی ویری گڈ، اٹ ول بی اے کلین بزنس۔ بٹ اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی آتا تو ڈزنٹ میٹر، ہم سینٹر میں بیٹھے ہیں، پروونس میں بیٹھے ہیں، میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی ریزلٹس آ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک ڈائریکشن تھا ٹورڈ دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری، کیونکہ یہ فنڈامنٹل چینجز، فنڈامنٹل چینجز، اسٹرکچرل چینجز اس ملک کو آگے لے کر جائیں گی۔ اگر اسٹرکچرل چینجز، فنڈامنٹل چینجز اب نہیں ہوں گی تو ہم جس نیچ پہ اس ملک کو پچھلے 75 سالوں میں 73 سالوں میں لے آئے ہیں، ہم روز البتر دیکھیں گے اور بہتر نہیں دیکھیں گے۔ سینیٹر صاحب بہت ضروری بات یہ جو کی ہے، کیونکہ دیکھیں انٹیگریٹی اور کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو سینیٹر ہے ہمارے یعنی ہائیسٹ آپ کا جو فورم ہے، جو اپر ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ مین آف انٹیگریٹی، اور صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے، اور شوڈ اسپیک، اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں، لیجسلیشن میں بھی چیز نظر آنی چاہیے۔